السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آئیے قرآن و حدیث سے ہم جانتے ہیں۔ حامدا ونصلیا اما بعد، اللہ تبارک و تعالی سورۃ سجدہ میں فرماتے ہیں کہ میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دے دیتا ہوں تاکہ لوگ لوٹ جائیں، یعنی ہدایت کی طرف لوٹ جائیں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اور جو لوگ گناہ میں ملوث ہیں وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو پلٹا لیں، اپنے آپ کو برائیوں سے روک لے اور توبہ کریں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اور میرے ایک ساتھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے ساتھی نے سوال کیا، اے ام المومنین، زلزلے اور اس کی حکمت و سبب سے متعلق کچھ بتائیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب دنیا والے زنا کو حلال سمجھ لے، شراب کثرت سے پی جانے لگے اور گانے باجے کا عام رواج ہو جائے، تو آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور وہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو ان کو جھنجھوڑ دے۔ پھر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں، اجتناب کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ زمین کو ان پر ڈھا دے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تین ایسے چیز ہیں جو زلزلے کو دعوت دیتی ہے۔ ایک یہ کہ آدمی زنا کرنا شروع کر دے، زنا کو حلال، جو قوم اگر اس کو حلال مان لے اور دھڑلے سے زنا کرتے جائے، اور دوسرا یہ کہ شراب بھی خوب پیے، اور تیسرا جو قوم اور جس ملک میں گانے بجانے کا عام رواج بن جائے تو ایسے ملک پر بھی جو ہے زلزلے کا نزول ہوتا ہے، زلزلہ اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں زلزلہ تب آتا ہے جب اس میں نافرمانیوں کے کام ہونے لگے، تب یہ زمین اللہ تعالیٰ کے ڈر سے لرز جاتی ہے، یعنی ڈر جاتی ہے۔ یعنی یہ کس قدر افسوس اور بدبختی کی بات ہے کہ اللہ کے خوف سے زمین لرز جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، لیکن ہم نہیں ڈرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے من کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہم کس کس گناہ سے اپنا دامن آلودہ کر رہے ہیں، کس کس جگہ پر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر رہے ہیں، کس کس کام میں ہم ان کے احکام و فرامین سے سرتابی کر رہے ہیں، اور کس کس فریضے کے ادائیگی میں ہم سے کوتاہی سرزد ہو رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے اور ان کاموں کو ترک کر دے جو عذاب الہی کا موجب بنتے ہیں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور زلزلے سے اگر بچنا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اپنے سماج کو ان گناہوں سے پاک کرنا ہوگا، تب جا کے انشاءاللہ تعالی زلزلے سے ہم لوگ بچ پائیں گے، یا اس طرح کی اور دیگر عذاب سے ہم بچ پائیں گے۔ خیر اللہ وحدہ لا شریک دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہم تمام کو ان تمام برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔